السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 804، صفحہ نمبر 637، جلد 1 اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سجدے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بندے کا واقعہ بیان کرتے ہیں جس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کیا۔ اسی سجدے کی وجہ سے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا تمہیں رات کو چاند دیکھنے میں صبح ہوتا ہے جبکہ بادل بھی نہ ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں صبح ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس بادل نہ ہو؟ لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سورج کے پاس بادل نہ ہو تو اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رب العزت کو بھی ایسے ہی دیکھو گے۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو جسے پوچھتا تھا وہ اس کے پیچھے ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہو جائیں گے، اور بہت سے چاند کے پیچھے ہو جائیں گے، اور بہت سے بتوں کے پیچھے ہو جائیں گے۔ یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافق بھی ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ منافق کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے انتظار کے آنے تک یہیں کھڑے رہیں گے، جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچان لے، اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ بھی کہیں گے، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بچھائے گا جہنم کے بیچوں بیچ پل صراط کو۔ ہر بندے کو اس پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ اس سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا۔ اس روز سوائے انبیاء کے کوئی اور بول نہ سکے گا، اور انبیاء بھی صرف اتنا کہیں گے، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کے سائیدان کے کانٹوں کی طرح انکس ہوں گے، جو کرینوں کی طرح ہوں گے، اور وہ کرینے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پل صراط سے اچک اچک کر جہنم میں ڈال رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوں گے، بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر ان کی نجات ہوگی۔ جہنم میں سے اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکال لو۔ چنانچہ ان کو بھی باہر نکالا جائے گا، ان کے سجدے کے نشان سے پہچان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم پر سجدے کے نشان جلانا حرام کر دے گا۔ چنانچہ یہ جب جہنم سے نکالے جائیں گے تو سجدے کے نشان کے سوا جسم کا تمام حصہ جل چکا ہوگا، اور جب جہنم سے انہیں باہر نکالیں گے تو بالکل جل کر کوئلہ ہوں گے۔ اس لیے اب ان پر آب حیات ڈالا جائے گا، جس سے وہ اس طرح ابھر آئیں گے جیسے سیلاب آنے کے بعد سبزہ اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا اور میدان بالکل خالی ہو جائے گا، لیکن ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان ابھی بھی باقی رہ جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی شخص ہوگا۔ اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا، اس لیے یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میرے منہ کو دوزخ کی طرف سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھ کو مار ڈالتی ہے اور اس کی چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں کھولے گا اور اس سے پوچھے گا، اگر تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو دوبارہ تو کوئی نیا سوال نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم، اس کے بعد اور کوئی نیا سوال نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرے گا کہ نہیں کروں گا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جیسے ہی جنت کی طرف منہ کرے گا اور جنت کی خوشبو نظروں کو اپنی نظروں سے دیکھے گا، پھر خاموش کھڑا سوچتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر بول اٹھے گا، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے پر پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے بندے، تو نے ابھی تو مجھ سے عہد کیا تھا اور ابھی تو اپنے عہد سے ہٹ رہا کہ ایک سوال کے سوا کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدنصیب بندہ نہ بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پھر کیا تیری ضمانت ہے کہ تیری یہ تمنا پوری کر دوں تو اس کے سوا اور کوئی دوسرا سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم، اب دوسرا سوال کوئی نہیں کروں گا۔ چنانچہ اپنے رب سے ہر طرح کا
عہد باندھے گا اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور جیسے ہی جنت کے دروازے پر پہنچے گا جنتیوں کو دیکھے گا اور اس کی تاجگی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ چپ رہے گا، لیکن آخرکار بول اٹھے گا، اے میرے اللہ مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، افسوس اے ابن آدم افسوس، ایسا دغاباز کیوں بن گیا؟ کیا ابھی تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا ہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اور بندہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بدنصیب بندہ نہ بنا۔ اللہ پاک ہنس دے گا اور اسے جنت میں بھی داخلے کی اجازت فرما دے گا، اور پھر فرمائے گا، مانگ کیا تیری تمنا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی ساری تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی ساری تمنائیں پوری کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں چیز اور مانگ، فلاں چیز اور مانگ، فلاں چیز کا اور سوال کر۔ پھر اللہ پاک اسے یاد دلائے گا، اور جب تمام تمنائیں پوری ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اتنی چیزیں تجھے دی اس سے 10 گنا اور زیادہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر اپنی ساری رحمتیں کھول دی ہیں۔